Hi there, I am Ali Gohar Mahesar and you are watching my YouTube channel Learn English with Ali Gohar Mahesar. I hope you are enjoying your time. Guys, today I'm going to tell you a story so amusing, so entertaining that you will absolutely like this story a lot. Guys, today we are going to discuss the 20 minutes with Mrs. Okenda text of the intermediate class. 20 Minutes with Mrs. Okenda is a melodrama. It is written by Frank Arthur. Before we move ahead to discussing like the story, the summary of this lesson, this text, I would like to tell you that this particular lecture is in English as well as in Urdu. So the very first portion that I'm going to tell you is in English. Then I'll switch into Urdu in order to make my students and audience alike to understand my lecture. 20 Minutes with Mrs. Okenda is written by Frank Arthur, a civil servant and a dramatist, a playwright. Frank Arthur has written this drama 20 Minutes with Mrs. Okenda. The 20 Minutes with Mrs. Okenda is a melodrama. Now the question is, what is melodrama? Melodrama is a piece of drama where there is a huge suspense and thrilling and exciting moments in it. It contains exciting and thrilling moments in it. The suspense all the time grows up and up and up and it reaches the climax. Then it just goes down, plunges down into the the lowest level, and then it starts recreating it again and again. So 20 Minutes with Mrs. Okenda is a melodrama written by Frank Arthur. This drama has a huge amount of suspense in it. Guys, before continuing to tell you the story, the summary of this drama, I would like to tell you in the very beginning, that my today's lecture is divided into two portions. Part 1 is a summary in English, and the second half, the part 2, is the summary in Urdu. So let's get started. 20 Minutes with Mrs. Okenda was written by Frank Arthur, and first of all, the background of the drama is a railway wedding station of a certain village in England named as Stainthorpe. And the major characters in the play are he, she, and Porter. He, she, and Porter. And the scene is it was a winter's stormy evening. The rain and the wind, both of them are audible. They are audacious and they are audible. And as the door swings in, the rain and wind, they are very much audible in the room. So the drama starts with a porter carrying a baggage of a lady, and he is walking briskly towards the wedding room of the railway station Stainthorpe. And as soon as he enters a room, he puts down the suitcase of a lady on the bench, and the room is quite empty. There are only a few things in it, like there is a gas bulb, there is a chair, and then there is a bench in it. The room is very empty and dark, and as it could be because it was the night time and it was the stormy and weather. Therefore, the light in the room was negligible, was absolutely zero. So he turned up the gas stove and gas bulb for her, and the lady was heavily wrapped up with fur coat, with hat and with gloves, and she was going to a Stainthorpe, and therefore she was at the railway station junction named as a Stainthorpe railway station. So the porter came in, he just served her, he put the baggage of the lady on the bench, and then as he was about to leave, the porter was about to leave, there comes a man, a briskly walking man into the room. He was again heavily wrapped up,
and his coat was glistening by the raindrops, and he was again having like hat, and having a French hat and gloves and a long coat, overcoat. So both of them now were in the room. The porter told them that the train is 20 minutes late, and therefore you need to just take your time, pass your time here in this room, and I'll be coming again and letting you know the availability of the train in the station. So the porter leaves the room, and both of them in the room, they are at the very beginning, they are very because they are strangers to one another, they behave strangers to one another, and they are very much nervous, very much conscious, and very much they were thinking hard what to talk and what not to speak. Guys, the name of the lesson 20 minutes is taken from this place, because the porter told both of them that you both have 20 minutes because the train is 20 minutes late, and therefore the drama's name has been taken from this this porter's statement that 20 minutes with Mrs. Ockendom. Now 20 minutes with Mrs. Ockendom. Absolutely, these 20 minutes with Mrs. Ockendom are passed. They are passed by this man who was along with the lady in the room now. So now both of them, they start their conversation at the very beginning. They are hesitant, they are nervous, which is, the nervousness is quite familiar with the strangers, because you people don't understand each other's psychological backgrounds. You don't understand each other's likes and dislikes. Therefore they are a bit hesitant and a bit nervous. So in order to break the silence, in order to break the ice, the man starts conversation by saying that we people often have so many meetings with the people in a day, perhaps in the bus, on the bus stop, on the railway station, and in the streets, in the in cinema theaters and cinema halls, but we seldomly come across people, meet with the people whose meetings they are permanent, and they are having a lasting impact, lasting influence on our life. So the man started asking question with the lady that, do you remember any sort of meetings, any sort of gatherings, any sort of momentary meetings that those have a very deep impact on your personality, on your life? The lady initially told the man that she actually couldn't understand, she didn't have any idea if there were certain momentary meetings and they could have impact on her life. But man told her that I'm going to give you the explanation, the description, and the detailed discussion of the two momentary meetings that I had in my life, and those two meetings have deep impact on my life. So he starts with the first meeting, momentary meeting, and he narrates the story that when he was in a war, he was in Korea, and he was badly wounded. He was deadly wounded, and his co-soldiers and co-workers took him to the road, and he was the pain was severe, and he wanted to die first, but somehow out of that pain he got fainted, and he lost his senses, and he was in a deep sleep. So in that fainted condition, he was jolted by the bus, jolted by the lorry to the hospital. When he came into his senses, when the man came into his senses, all of a sudden he saw a young Korean girl, of course, so pretty, so lovely. She was young, 14 years old, and she was so beautiful and so pretty, charming, that he just sighed her, and she was bending over her over man.
So she just gave him a smile, and in return, he also gave him a smile back. And what happened? The man tells that momentary meeting, that smile, changed his life from negative to positive aspects, from death to the life again, from wish to die to wish to live now, because he saw a glimpse of his own daughter in that Korean girl's face. Therefore, he now planned to live his life for his daughter, for his wife, and therefore he bore all the pains, all the troubles, all the pangs of the war wounds, and he had now a mission, an aim to live, and therefore he started living for his wife and for his daughter. Now this meeting is gone, and now the man moves ahead to tell her the second momentary meeting. In the second momentary meeting, he tells the lady that in its real sense, this was not a meeting though. This was perhaps because in a meeting, two people are face to face one another. In this case, the two people are not face to face with one another. The two people are just going on their way to their walking on the road besides the road, and the other one comes from the back and crashes them out. So what happens that in this meeting, the porter tells the lady that there were two innocent people walking on the pavement of the road, besides the road, as we call it a footpath. They were walking by the side of the road, and all of a sudden there came a lorry behind, there came a vehicle behind them, and there was a lady in the vehicle, which was driving ferociously fast, which was driving very fast in order to just win a bet. She had gambled with her colleagues, with her rogue people in the party. And when the lady saw that, because she was driving recklessly fast at 80 kilometers an hour on a road which was heavily built up, which was having very blind curves and blind turns, but she was driving ferociously fast, and all of a sudden, when she was crossing a curve, all of a sudden she saw that a lorry was coming in front of her, and now she had only two choices: either to kill herself by crashing a lorry against crashing her vehicle against a lorry and take the life of her own, and another choice was either to move her vehicle onto the pavement, on the footpath, and kill the two innocent people who were walking on the road. She took the latter choice, the second choice, that is to turn her car onto the pavement and take the life of two innocent people. They were a woman and her daughter. Now this was not actually a meeting in its real sense, because in a meeting the man told that two people are face to face. Now that is it, and now she starts protesting that no, she didn't kill them by her own choice. But the man told her that she was actually prisoned 18 months for this crime, for this killing, butchery of the two people, innocent people, and she was only 18 months in jail, in prison. Therefore, I'm going to just take revenge of that lady and that daughter, because that lady was wife of the man, and that little baby was the girl, daughter of the man with the lady. Now lady started protesting, but she was given an imprisonment. She was given a punishment, severe punishment of 18 months in a gaol. Man started just bringing her tone down
that 18 months is not a huge amount of imprisonment or punishment for the cruel act of killing two people, taking lives of two people. And she started saying that the solicitor, the lawyer proved in the court that it was a manslaughter. But the man said, although the rogue, the vicious, the solicitor and lawyer of a lady named as Mrs. Judy Kendall proved in the court it was a manslaughter, but I consider this a deliberate, plain, simple murder, a cruel murder. I call it a deliberate, plain murder, nothing else. So she started protesting, and now therefore the man said, now I'm on way to meet that lady, and I heard that she is living in Stanthorpe, and perhaps you are also going to Stanthorpe. Have you ever met that lady? The man started asking questions from that lady in the room. The lady told that I had once, I have met her once, but I can't actually recall how she looks like it. The man said she is 5'6", and her weight and her features are being told by the man to her. All those features, that is the weight, that is the size, that is the height, that is the color of the face, that is the color of the hair, all these like signs, all these like features which are told by the man to the lady, they are completely matching to the lady with him in the room. So what happens actually, the lady being suspected by the cruel intentions of the man, she just went back to her bag, and there was a label attached on the bag. She just tucked the label under the bag's cover. So the man was quite evident, it was from man's like gestures and from postures that he couldn't like know this, that she was trying to hide her identity before him. So therefore the arguments and counter arguments, they went on, and finally when she says that I did not kill them, and it was a moment, that was a particular moment when the man realized that she is the person who killed, although man had already this knowledge, this in his mind, that she is the lady whom he is pursuing. But in order to let her confess her crime, in order to let her be the confessioner, therefore he gave her a chance, and she described the whole scenario in her own words. And therefore now the man started bringing revolver from his pocket, and he just targeted the lady in the room. But all of a sudden the lady's expressions changed. She started protesting, she started pleading that please kill me, because the scene of killing those innocent people is always fresh in my mind, and it always haunts me. It has never left me alone. It is always with me, and it always haunts me. Therefore, just blot out that memory from my mind. Just blot out my life from that scene, that act from my life, and just kill me. It would be more mercy of you that you kill me, and not to leave me to live with these memories. Then the man realized that she was already suffering, and therefore just killing her would be tantamount, would be equal to live, just not to punish her. Therefore he just leaves the room and leaves that lady in the room. Now as soon as the man is left, the lady stands up on her feet, and she is putting her fingers in the nose, and she is like making mockery of the man. And all of a sudden man remembered that he had forgotten his coat and his hat and his gloves and briefcase, suitcase in the room. So as soon as he opened the door again, he just saw, he caught her red-handedly
that she was actually enjoying, she was playing with him, and therefore he brought his revolver again and just shot her dead. That's it. Now let us discuss it in Urdu. अब आए मैं आपको ये स्टोरी जो है वो उर्दू में बताता हूँ कि 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब, मिसेस जूडी ओकेंटब के साथ 20 मिनट जो कि गुजारे हैं एक बंदे ने उसी रूम में, जो कि मैंने अभी अभी इंग्लिश में बताया. 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटब इज़ अ मेलोड्रामा. ये एक मेलोड्रामा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे एक सस्पेंस है, एक थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रेशर जो है वो, सस्पेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बन चुका है, उसकी हाइट हो चुकी है, उसकी पीक पे जाके वो पहुंच चुका है. लेकिन वही उधर ही उसी मतलब में हमें ऐसा लगता है कि वो जो सस्पेंस है वो नीचे आ जाता है. इस ड्रामे में देर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स, एक औरत, एक मर्द और एक कूली. कूली आपने देखे होंगे, सुने होंगे कि जो लोग जो रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान जो है, बैगेज और लगेज जो है वो उठाते हैं और उनको हेल्प करते हैं किसी टैक्सी तक पहुंचाने के लिए. सो द सीन बैकग्राउंड ऑफ द प्ले इज अ रेलवे स्टेशन नेम्ड एज स्टेनथोर्प रेलवे स्टेशन, एंड the weather is winter's stormy evening. शाम सर्दियों की बहुत ही एक तूफ़ानी शाम है जिसमें ये सीन जो है वो, एक्शन जो है वो टेक प्लेस एक्शन हो रहा है. और रेलवे स्टेशन रूम है, एक वेडिंग रूम है जिधर ये पूरे का पूरा सीन जो है वो हो रहा है. और द प्ले स्टार्ट्स, जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो पोर्टर जो है, कूली जो है वो औरत का सामान लेके उस वेडिंग रूम में आ जाता है जिसका नाम है स्टेनथोर्प्स रेलवे स्टेशन वेडिंग रूम. बाहर मौसम इतनी शदीद ख़राब है कि बाहर की जो जो हवा और बरसात, तूफ़ानी बरसात है, उसकी आवाज़ अंदर कमरे में जब भी दरवाज़ा खुलता है तो आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती है. तो अब क्या है कि पोर्टर जो है वो रूम में सामान लेके आता है और जैसे ही सामान रखता है तो कमरा जो है पूरा अंधेरा है. उसमें ही पोर्टर क्या करता है कि उसमें एक गैस बल्ब है वो उसको जलाता है, ऑन करता है. और उसके साथ कमरे में इतनी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, एक बेंच है, एक चेयर है, एंड देयर इज़ गैस स्टोव, एक गैस का चूल्हा है, उस पर वो जाके बैठती हैं क्योंकि बाहर सर्दी है तो वो अपने हाथ पाँव जो है वो वहाँ आग पे गर्म करती हैं. तो देयरफॉर ये रूम की एक डिस्क्रिप्शन दी है उसने. कोहली जैसे ही आता है, सामान रखता है, तो पीछे से एक और मर्द आता है, एक आदमी आता है जो कि जिसको खुद वो भी हैवीली रैप्ड अप, उसने भी बड़े पैमाने पे अपने लॉन्ग कोट, हेट और ग्लव्स, दस्ताने पहन रखे होते. तो वो भी अंदर कमरे में जैसे ही आता है तो उसकी ड्रेस का स्टाइल जो है वो उससे पता चलता है कि बाहर बरसात चल रही है और उसके ड्रेस से बरसात के लकीरों के निशान, बरसात के पानी के लकीरों के निशान जो है वो ताज़ा हैं और वो अभी जो है वो बाहर बरसात हो रही है. तो दोनों आ जाते हैं अंदर. अब पोर्टर जो है वो उनको कह जाता है कि भाई आप दोनों के पास 20 मिनट्स हैं, बिकॉज ट्रेन जो है वो 20 मिनट लेट आएंगी, तब तक आप आपस में बातें कर लें और अपने आप को गर्म कर लें इस आग के ज़रिए. तो शुरू में दोनों बड़े अजनबी से बड़े हिचकिचाहट का शिकार थे और दोनों नर्वस थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा था, आदमी था, उसने एक मौजू छिड़ा कि ज़िंदगी में हमें बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं कि हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और वो जो हमारी मुलाकातें हैं वो कभी कभार मतलब जो हैं वो फ़ायदेमंद भी होती हैं, कभी कभार नुकसानदेह भी होती हैं. तो लेकिन ये हज़ारों मीटिंग्स में से, हज़ारों मुलाकातों में से कोई एक या दो ऐसी मुलाकातें होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं. क्या आपको ऐसी कोई मुलाकात याद है? तो वो औरत थोड़ा सा घबरा जाती हैं और पीछे हट के वो कहती हैं कि नहीं, उसको कोई ऐसी मुलाकात नहीं सूझती, उसके जहन में ऐसी मुलाकात नहीं है जिसके ज़रिए से मतलब वो मुलाकात जो याद रहे. तो वो बंदा कहता है कि आए मैं आपको 2 मुलाकातें, ऐसी मुलाकातें बताता हूँ, उनका अहवाल तज़किरा करता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया. पहली मुलाकात वो बता रहा है कि जब वो वार में जंग का हिस्सा थे वो, और वो कोरिया में जंग लड़ रहे थे, तो वो अचानक शदीद ज़ख्मी हो गए.
تو اس کے ساتھی فوجی جو تھے، جوان جو تھے، وہ اس کو لے جا رہے تھے، اور راستے میں اتنا پین، جو شدت تھی زخموں کی اور درد کی جو شدت تھی وہ زیادہ ہو گئی. تو اس نے سوچا کہ اگر ایسا ہوتا کہ میں اپنی جان لے لیتا اور خودکشی کر لیتا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. تو اس کے ہوش جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کورین گرل ہے 14 ایئرس اولڈ. شی واز لائک بینڈنگ اوور ہیم. وہ اس کی پٹیاں کر رہی تھی اس کے اوپر. وہ اس کی جو بال جو تھے وہ اس کے آگے لٹک رہے تھے. تو اس نے دیکھا شی واز پریٹی. وہ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی بچی تھی 14 سال کی. تو اس نے دیکھا اس بچی نے اس کو ایک اسمائل دیا، اور اس نے بھی واپسی میں اس نے بھی اسمائل دیا. کہہ رہا ہے کہ اس چھوٹی سی اسمائل نے میری زندگی کا مطلب جو ہے، مقصد جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. بیکاز پہلے جو بندہ تھا وہ مرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس اسمائل کے بعد وہ جو وہی بندہ، سیم بندہ جو ہے وہ اب جینے کو ترس رہا ہے، جینے کے لیے تڑپ رہا ہے. کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کی بھی ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ بڑی ہو کے اس کورین گرل کی طرح نوجوان اور خوبصورت ہوں گی. تو اب اس کے پاس ایک مقصد آ گیا جینے کے لیے. اب وہ جینا چاہتا ہے اور جیتا ہے. تو یہ ایک میٹنگ ہو گئی کہ جس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا. دوسری ایسی ملاقات کا وہ تذکرہ کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ. کہہ رہا ہے کہ دوسری ایسی ملاقات ہے جس میں ریئل سینس میں در حقیقت وہ کوئی ملاقات بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک ملاقات میں دو بندے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور فیس ٹو فیس ہوتے ہیں. لیکن اس میں دو معصوم لوگ جا رہے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے کوئی تیسرا بندہ آ رہا ہے اور ان کو مار کے چلا جاتا ہے. کہہ رہا ہے ایک عورت تھی جو کہ نشے میں چور ہو کے ڈرائیو کر رہی تھی، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بار یا کسی کلب میں یہ شرط رکھی تھی، یہ بیٹ رکھی تھی کہ میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جو ڈسٹنس ہے وہ اتنی کم ٹائم میں طے کر لوں گی. تو وہ شرط جیتنے کے لیے، وہ بیٹ جیتنے کے لیے، وہ جو عورت جو ہیں وہ نکالتی ہیں اپنی گاڑی اور بہت تیزی کے ساتھ اس ایریا سے، جس ایریا میں آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، گنجان آبادی ہے، اس میں سے وہ تیزی سے اپنی کار جو ہے وہ چلا رہی ہیں سم تھنگ لائک 80 کلومیٹرز این آور. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب جیسے ہی جا رہی تھی تو اچانک ایک ٹرن، ایک موڑ آ جاتا ہے روڈ پہ، اور آگے سے اس موڑ پہ آگے سے ایک بڑی لاری، بڑی گاڑی آ رہی تھی. اس نے عورت نے دیکھا کہ اچانک اگر وہ اپنی گاڑی ادھر نہیں گھماتی تو ہو سکتا ہے وہ خود کی اپنی زندگی لے لیں اور لاری سے جو اس بڑی گاڑی سے جو وہ ٹکرا جائیں اور اس کے نتیجے میں وہ مر جائیں. یا تو اپنی گاڑی کو گھمائیں اور فٹ پاتھ پہ جو لوگ جا رہے تھے ان کو مار دیں. اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے. اس عورت نے نشے کی صورت میں، اس عورت نے پیسے جیتنے کی صورت میں کے لیے اس نے اپنی گاڑی کو گھمایا، اور فٹ پاتھ پہ ایک عورت اور اس کی بچی ساتھ میں جا رہے تھے، ان کے اوپر سے کار جو ہے وہ اپنی چلا دی اور ان کو دونوں کو مار دیا. موقع اسی جگہ ان کو مار دیا. تو کہہ رہا ہے یہ ایک دوسری میٹنگ تھی جس نے میری لائف کو پھر سے تباہ کر دیا. بیکاز دیٹ لیڈی اینڈ گرل، وہ جو بچی اور عورت تھی، وہ میری عورت جو تھی میری بیوی تھی، اور بچی میری چھوٹی میری اپنی ڈاٹر تھی. کہہ رہا ہے تو اس لیے یہ جو میٹنگ ہے اس نے میری زندگی کو پھر سے تباہ کر کے رکھ دیا. اور کہہ رہا ہے کہ پھر عورت جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں اور کہہ رہی ہیں کیا ان کو سزا نہیں ملی؟ اس کو سزا تو ملی تھی جس نے یہ کرائم کیا. کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کو سزا تو ملی تھی، لیکن صرف 18 ماہ جو ہے وہ جیل کی سزائے جیل جو ہے وہ ملی، جو کہ بہت کم ہے. اگر اس کو ہم اس نظریے، اس اینگل سے دیکھیں کہ جس عورت نے 2 بندوں کو مارا ہو، بے گناہ معصوم بندوں کو مارا ہو بغیر کسی جواز کے، تو اس حوالے سے یہ سزا اس کی کم ہے. اس لیے میں جا رہا ہوں اس کو سزا دینے. اور سنا ہے وہ اسٹینتھورپ ولیج میں رہتی ہیں، تو میں اس کے لیے ہی اس کے تعاقب میں جا رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اس کو کورٹ نے سزا دی تھی، اور کورٹ میں اس عورت کے وکیل نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ
ایک حادثہ، ایک اتفاق تھا جو کہ ہو گیا اور اس عورت نے اتفاق کے ساتھ ان کو مارا تھا. اٹ واز اے مین سلاٹر. لیکن وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اٹ واز ناٹ اے مین سلائٹر لائک دیٹ. یہ کوئی مطلب جان بوجھ کے، مطلب کوئی غلطی سے نہیں ہوا، اتفاق نہیں تھا. یہ جان بوجھ کے کیا گیا ایک قتل تھا. ایک پلین سمپل سادہ سی بات، تو ایک قتل تھا جس کی وجہ سے اس عورت کو سزا جو ہے وہ بہت کم ملی. اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے اس عورت کو کبھی دیکھا ہے؟ اس عورت سے پوچھ رہا ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ گھبرا جاتی ہیں، کہہ رہی ہیں ہاں میری 1-2 مرتبہ اس سے ملاقات ہیں، لیکن ابھی اتنا یاد نہیں ہے کہ وہ کیسے لگ رہی ہیں، کیسی ہے. جب اس بندے نے اس عورت کو اس کا حلیہ بتایا، فیچرز بتائے، تو اس نے اس کی جو قد تھی، اس کی جو ہائٹ تھی، اس کا جو وزن تھا، اس کے بالوں کا جو کلر تھا، اس کے چہرے کی جو فیچرز تھے، وہ سارا حلیہ جب اس نے بتایا تو ایگزیکٹلی ہو بہو وہ سارے فیچرز، سارے کیریکٹرز اس عورت سے مل رہے تھے، میچ ہو رہے تھے. تو لیکن اس نے کہا کہ وہ اس کو نہیں جانتی. تو لیکن اس کے بعد جب عورت کو پتہ چلا کہ یہ اس عورت کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے بیگ پہ ایک لیبل، ایک پٹی لگی ہوئی تھی نام کی. تو اس نے جا کے پیچھے سے اپنے پیٹھ پیچھے ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں سے دبا دیا اس پٹی کو اندر اپنے سوٹ کیس کے نیچے، تاکہ وہ نہ دیکھ سکے. لیکن جیسے ہی وہ بندہ جو اندر آیا تھا روم میں، جب اپنے سوٹ کیس کو رکھ رہا تھا، تو اس نے اس پٹی کو، اس لیبل کو دیکھ لیا تھا. تو ایک تو یہ ہو گئی سسپینس کی بات. آگے سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. عورت کبھی کہتی ہیں کہ اس نے نہیں کیا قتل، جان بوجھ کے نہیں کیا. مرد کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا. بہرحال فائنلی وہ عورت کہتی ہے، اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تب وہ بندہ جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ شی از مسز جوڈیا کینٹب. اب وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے. اب وہ کیا کرتا ہے، اپنی ریوالور نکال کے اپنی جیب میں سے اور سیدھا اس کو ٹارگیٹ لیتا ہے، نشانہ بناتا ہے. تو وہ عورت جو ہیں وہ گڑ گڑاتی ہیں، اس کے پاؤں پڑتی ہیں تاکہ بھائی آپ خدا را مجھے میری زندگی سے جان چھڑوا دیں. تاکہ وہ جو سین ہے، جس جگہ میں نے ان دونوں کو مارا تھا، وہ میرے ذہن میں ابھی تک تازہ ہے اور مجھے پریشان کر کے رکھا ہے اس سین نے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن سے مٹ جائے. تو اس عورت نے اس کو پاؤں پڑتی ہے، گڑ گڑاتی ہیں، بہت زیادہ طور پہ وہ منتیں کرتی ہے اس کی کہ بھائی مجھے آپ مار دیں. لیکن وہ بندہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس کو اتنی ذہنی اذیت ملی ہے پہلے ہی، تو اس کو مارنا بالکل میرے مقصد کے برعکس ہوگا. کیونکہ اگر میں اس کو ماروں گا تو اس کی جو ذہنی جو حالت ہے، جو کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک سیکنڈ کی موت اپنے آپ خود ہی مر رہی ہے. وہ جو میموری ہے، وہ جو پکچر ہے، وہ یاد کر کے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور پیچھے سے وہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ اٹھ کے اور اس کی مذاقیں، اس کی مسخریاں اور یہ سارا کچھ وہ ایسے کرتی ہیں، اس کے اوپر ہنستی ہیں بہت زیادہ طور پہ. لیکن اس بندے کا ابھی سوٹ کیس ادھر تھا اور اس کا کوٹ اور اس کا جو ہیڈ اور سارا کچھ سامان جو تھا وہ ادھر ہی تھا. تو وہ سامان لینے جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے، آتا ہے، تو دیکھتا ہے وہ بڑی خوش ہیں. تو اس نے پھر سے ریوالور نکالا اور اس عورت کو نشانہ لے کے اس کو شوٹ کر کے مار دیا. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز اسٹوری. ضرور فیڈ بیک دیجیے گا اپنا. اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اور ہو سکے تو لائک کا بٹن بھی بھائی لگا دینا، کیونکہ آپ لوگ بہت کم کنجوس ہوتے ہیں لائک دینے میں. سو تھینک یو. ول میٹ اگین with another wonderful story in our next video. Till then, goodbye. See you soon.